اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کی پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کا دن برکتوں والا رحمتوں والا اور اس کی فضل و کرم کی نزول کا دن ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک مہینہ اپنی بارگاہ میں سر جھکانے اور عبادات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ پاک کی ذات اپنے بندوں پر ہمیشہ آسانی چاہتی ہے۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس کے بندے کسی مشکل کا شکار نہ ہو۔ اپنے بندوں کے لیے وہ آسانی چاہتی ہے۔ ولا یرید بکم العسر، نہ کہ اپنے بندوں پر وہ مشکل چاہتی ہے۔ کہ جب تم گنتی کے دن پورے کر لو، ماہ سیام آتا ہے ہر سال کے بعد، جس میں 29 سے 30 دن ہوا کرتے ہیں۔ اس ماہ سیام کے ہم ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ کیا میرے بندو، یہ جو گنتی کے دن ہیں، یہ جو ماہ سیام ہے، ماہ رمضان ہے، اس کے روزے رکھو۔ اس کی گنتی کے جو دن ہیں وہ پورے کرو۔ پورے کرنے کے بعد اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے کہ جب یہ دن پورے ہو جائے تو پھر کیا کرو، میری بڑھائی بیان کرو، اللہ اکبر کی صدائیں لگاؤ، تکبیرات کا ہو، اور اللہ کی بڑھائی، اس کی کبریائی کو بیان کیوں کرے؟ اس لیے کہ الا ما ہداکم، اللہ پاک نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اب ماہ سیام گزر چکا ہے، تو کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے روزہ رکھا، قیام کیا، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا؟ کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہماری یہ مجال ہے؟ ہمارے اندر وہ طاقت ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے کہ اے انسان والے تو کہ تو نے گنتی کے دنوں کو پورا کیا، اور والد تکبر اللہ، اور تو نے میری بڑھائی کو بیان کیا، اس لیے کہ الا ما ہداکم، کہ میں نے تجھے توفیق عطا فرمائی، میں نے تجھے ہدایت عطا فرمائی۔ اگر رب کی توفیق نہ ہوتی، رب کا کرم نہ ہوتا، اس کی ہدایت نہ ہوتی، تو کیا ہم روزے رکھ سکتے تھے؟ کیا ہم راتوں کو قیام کر سکتے تھے؟ کیا ہم ماہ رمضان شریف میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر سکتے تھے؟ کیا قرآن کو سن سکتے تھے؟ قرآن کو سنا سکتے تھے؟ ماہ سیام کے اندر ہم نے غرباء کی مدد کی، کیا ہم خود مدد کر سکتے تھے؟ صدقہ فطر ہم ادا کر سکتے تھے؟ نہیں، بلکہ اللہ پاک کی ذات فرمائی ہے کہ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، الا ما ہداکم، تیرے رب نے تجھے یہ ہدایت عطا فرمائی، تجھے یہ توفیق عطا فرمائی، تجھ پر کرم کی چادر کو تان دیا، اور تو اس قابل ہوا کہ تو خرامہ خرامہ میرے گھر میں آ گیا۔ دوستان محترم، انسان جو بھی عبادت کرتا ہے
وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میری اپنی طاقت ہے، یہ میرا اپنا کمال ہے، بلکہ یہ رب کا کرم ہے۔ یہ کیا ہے؟ رب کا کرم ہے۔ اس پر کرم جب ہو جاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم اید الاسلام بأبی جہل اور بأبی عمر۔ ایک طرف ابو جہل ہے، ایک طرف عمر ہے، ابو جہل پر اس کی نظر کرم نہیں پڑی، ابو جہل پر اس کی نظر کرم نہیں پڑی۔ ابو جہل کا رہا، لیکن عمر پر رب اور رب کے رسول کی نظر پڑ گئی۔ اللہ پاک نے عمر کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو یہ کیا ہوا کرتا ہے؟ اس کا کرم ہوا کرتا ہے۔ وہ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کی جبین کو جھکا دیتا ہے، اس کے سر کو سر نگوں کر دیتا ہے۔ یہ سارا کرم اس کا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات یہ فرمائی الا ما ہداکم، کہ میں نے اے میرے بندے تجھے توفیق عطا فرمائی، جو تجھے میں نے ہدایت کا راستہ عطا کیا، یہ جب تمہیں ہدایت مل جائے تو لعلکم تشکرون، تم میرا شکر ادا کرو۔ پھر جب 20 روزے تم رکھ لو میری ہدایت سے، میرے کرم سے، اس کے بعد کیا کرو؟ جب جشن جمال کا جام طلوع ہو، پھر خرامہ میری بارگاہ میں آ جاؤ، اور آ کر میری بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکا کرو اور سجدہ شکر ادا کرو۔ تو گویا کہ نماز عید الفطر کیا ہے؟ اس ماہ سیام میں اللہ پاک نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے شکرانہ کے طور پر آج ہم اس کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، اور آ کر اس کی بارگاہ میں ہم سجدہ شکر ادا کریں گے۔